دنیا پرستی۔ اس کے گھر میں ایسا ہے تو میرے گھر میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کے گھر میں ایسے پردے ہیں تو ہمارے گھر میں ایسے پردے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے نئے سال گاڑی نکلوائی ہے تو ہم نے کیوں نہیں نکلوائی؟ ان کے بچے ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ان لوگوں کا اپنا گھر ہے تو ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ آپ کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میں خداوند تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، آپ کو اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ مجبور نہ کریں شوہر کو کہ وہ آپ کے خواہشات کی وجہ سے حرام کی طرف مبتلا ہو، حرام کمانے کو تیار ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، بہت سے لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ مولانا گھر میں سکون نہیں ہے، حرام نہ کمائیں تو کیا کریں؟ گھر میں اطمینان نہیں ہے، جبکہ تاریخ اسلام ایسی خواتین کو پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے ہر حال میں خداوند تعالیٰ کا شکر گزاری کی ہے، جنہوں نے ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا ہے۔ خلیفہ ہارون کا ایک وزیر تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک ریگستان سے گزر رہا تھا کہ میں اپنا راستہ بھٹک گیا۔ بھٹکتے ہوئے گھومتے ہوئے میں نے دیکھا کہ دور ایک خیمہ لگا ہے۔ مجھ پہ پیاس کی شدت تھی، میں ایک مرتبہ اس خیمے کا رخ کیا۔ جب میں خیمے کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں ایک عرب بزرگ عورت بیٹھی ہے۔ میں نے اس سے پانی کا گلاس طلب کیا، حالانکہ اس کے پاس پانی تھا لیکن اس نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اس نے کہا میرے پاس یہ دودھ کا گلاس ہے، آپ یہ دودھ نوش فرمائیے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک طرف سے خاک اٹھ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب دیکھا تو ایک شخص جو نہایت بدصورت اور بزرگ آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ اس شخص کا آنا تھا کہ یہ عورت بے چین ہو کر اٹھی اور وہ گلاس پانی کا جو اس نے مجھے دینے سے منع کیا تھا، اسی پانی کے گلاس سے جا کر اس شخص کے پاؤں دھلوا دیے۔ ہارون کا وزیر کہتا ہے کہ وہ شخص اتنا بد اخلاق تھا کہ ایک مرتبہ وہ اونٹ سے نیچے اترا اور خیمے میں آنے کے بعد بھی اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میری طرف دھیان نہیں دیا اور گھر کے خیمے کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کی یہ بد اخلاقی دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں خیمے سے باہر چلا آیا۔ کچھ دیر کا گزرنا تھا کہ وہ بزرگ عورت ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم اتنی خاتون مناسب اور یہ اتنا بد اخلاق اور بدصورت شخص، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ خاتون مسکرائی اور مسکراتے ہوئے کہا، تم درست کہتے ہو، لیکن کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی کہ جو خواتین اپنے گھروں میں صبر کرتی ہیں خداوند تعالیٰ انہیں اجر دیتا ہے؟ اور یہاں کہاں ہے صبر ہماری زندگیوں میں؟ یہاں تو بے صبریاں ہیں۔ اصل مسئلہ ہی یہی ہے۔ عزیزان محترم، زیادہ تر خواتین باتیں کرتی ہیں کہ مولانا صاحب شوہروں کو درس دیں، شوہروں کو تعلیم دیں، اور آپ کو نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب آتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک خاتون ایک بچے کی تربیت کر کر اس کو دنیا میں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ خوب، یہ ٹرم خواہ مخواہ نہیں ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خوب اس میں ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، خیر کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کے گھر میں سکون ہے تو وہ باہر بہترین کام کر سکتا ہے، کریٹیوٹی کر سکتا ہے، سکون سے کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں اطمینان نہ ہو تو دوسری کی طرف بھی جائے گا، تیسری کی طرف بھی جائے گا، چوتھی کی طرف بھی جائے گا۔ خواہ یہ اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم انسان پہلی کے ساتھ تو صحیح سے چل لے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری ماؤں بہنوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے وظیفے کو پہچانے کہ ہماری ڈیوٹی کیا بنتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر فلاں خاتون جاب کرتی ہے تو میں بھی جاب کروں۔ اصل گھر کی تشکیل، گھر کو واپس ریفارم کرنا ایک خاتون کی پہلی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، ایک خاتون کی پہلی ذمہ داری گھر کے سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہے، نہ کہ کارپوریٹ سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا۔ یہ ویسٹ نے دیا ہے۔ ویسٹ نے کہا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب مردوں کی تعداد کم ہو گئی
تو خواتین کو انڈسٹری میں لایا گیا. مین پاور نہیں تھی, ورکنگ پاور نہیں تھی. اس وجہ سے اس نعرے کے ساتھ کہ خواتین کو باہر لایا گیا کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں, سب آپس میں برابر کے حقوق رکھتے ہیں, اس نعرے کو بلند کرتے ہوئے ویسٹ نے اپنی عورتوں کو انڈسٹری میں نکالنا شروع کر دیا. ویسٹ عورتوں کو باہر لے کر آیا. ایک مرد اپنی ہوس کی خاطر عورتوں کو باہر لے کر آیا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جا کر آج کس طرح سے عورتوں کو باہر لایا گیا ہے. اور آج جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیمینسٹ تھاٹ جو ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ مرد اور عورتوں کے حقوق برابر ہیں. اسلام بھی مرد اور عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے. اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ مرد کے حقوق بہت زیادہ ہیں, عورتوں کے حقوق کم ہیں, عورتیں گھروں میں دبی ہوئی رہیں. نہیں, بلکہ اسلام عورتوں کے حقوقوں کو بیان کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم, ہماری خواتین کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اولین ذمہ داری کیا ہے. اپنے گھر کے سٹرکچر کو محکم کرنا, اپنے گھر کے ایک بہترین سٹرکچر کو تشکیل دینا, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا. ایک ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہے. ایک خاتون جب ایک بچے کی تربیت کرتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو کیا رنگ دینا چاہتی ہے. وہ چاہے تو اسے کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہے, اور چاہے تو اس کی زندگی برباد کر سکتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اپنے اندر سے خود پسندی جیسی غلاظت اور نجاست بیماریوں کو اپنی روح سے دور کریں. یہ ہماری روح کو دن بدن برباد کرتی ہوئی جا رہی ہے. آج کے وقت میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم اسے صرف ایک مذاق میں لے رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم, یہ اتنی خطرناک بیماری ہے خود پسندی کہ جس انسان میں, روایات کہتی ہیں, جس انسان میں خود پسندی اور دنیا پرستی کی بیماریاں آ جائیں اس کے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پست سے پست کرتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ ایک انسان ہی ہے جب اپنی روح کو پاک کر لیتا ہے, جب اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور یہ انسان ہی ہے جب اپنی روح کو برباد کر دیتا ہے, اپنی روح کو فنا کر دیتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. عزیزان محترم, روح کو فنا کرنا برا نہیں ہے, لیکن روح کو دنیا پرستی میں فنا کرنا غلط ہے. ہم سب اپنی روحوں کو فنا کرنے کے لیے آئے ہیں, ایک فنا فی اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنی روحوں کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اپنے جسموں کو اللہ کی رضا کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں. جو احکام ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں, جو احکام ہمیں رسول اللہ نے بیان کیے ہیں, ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائے ہیں, اتنی زحمتوں کے بعد, اتنی مشقتوں کے بعد ہمیں ان پہ عمل کرنا ہے. یہی احکام ہماری دنیا اور آخروی زندگی دونوں کے لیے بہتر ہے. جس انسان کے اندر دنیا پرستی جیسی بیماریاں لاحق ہو جائیں, جس انسان کی روح کو دنیا پرستی کی بیماریاں لاحق ہو جائیں, وہ انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ اپنے آپ سے مطمئن نہیں رہتا. وہ جس حال میں بھی ہو وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل کم ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے نجات پا سکیں, تو سب سے پہلے آپ کو اپنی دنیا پرستی کی غلاظتوں کو ختم کرنا ہوگا. جب آپ اللہ کے دیے ہوئے چیزوں پر شکر گزاری کریں گے تو خداوند تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنی نعمات کو بڑھا دیتا ہوں. جب آپ ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 70 قدم آپ کی طرف آتا ہے.